اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگاہی علم طب کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے اینٹی بایوٹکس کا استعمال۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اینٹی بایوٹکس کہتے کسے ہیں۔ اینٹی بایوٹکس عام دوستوں کے سمجھنے کے لیے، بلکہ میں تھوڑا سا اور پیچھے جاؤں گا کہ جب جسم کے اندر بیکٹیریا داخل ہوتا ہے اور وہ انفلامیشن اور انفیکشن پیدا کرتا ہے، تو جیسے ہی بیکٹیریا جسم کے اندر داخل ہوتا ہے، ہمارا جسم قدرتی طور پر اینٹی باڈیز اس کے خلاف بناتا ہے۔ جس قسم کا بیکٹیریا ہے، ہمارا جسم اسی کے مطابق مینجمنٹ کرتا ہے اور اینٹی باڈیز بناتا ہے۔ جیسا کہ تمام دوست جانتے ہیں، میں عام مثال دینا چاہوں گا، آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ دشمن جس طرح کا ہے، اس کے پاس ڈنڈا ہے، اس کے پاس کوئی رائفل ہے، اس کے پاس خنجر ہے، سو اینڈ سو، جس طرح کا اس کے پاس اسلحہ ہے اور جتنا بھی مضبوط ہے، اسی طرح کا آگے جو ہے مینج کیا جاتا ہے اور اس کو ڈیفینڈ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارا جسم نیچرلی طور پر جیسا ہی کوئی بیکٹیریا جسم کے اندر داخل ہوتا ہے، جسم اس کے مطابق اینٹی باڈی بناتا ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور ہمارے WBC بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں، یعنی فوج آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جسم خود کام کر رہا ہے اور اس انفلامیشن کو اس بیکٹیریا کو پھیلنے سے روک رہا ہے۔ جسم خود اینٹی باڈی بنا رہا ہے، WBC اکٹھے ہو رہے ہیں اور اس کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ لیکن اگر وہ اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تو پھر ہم جسم کی مدد کے لیے وہ اینٹی باڈیز دیتے ہیں، تو انہیں اینٹی بایوٹکس کہا جاتا ہے۔ جو مصنوعی تیار شدہ اینٹی باڈیز ہیں اس کو اینٹی بایوٹکس کہا جاتا ہے۔ اب یہاں ہمارے پاکستان کے اندر اس کا استعمال اتنا بے دھڑک ہوتا ہے کہ جہاں ضرورت نہیں بھی ہے پھر بھی اینٹی بایوٹکس کا استعمال ہو رہا ہے، اور اتنی بھرمار ہے آج تو ہر آدمی، پڑھا لکھا آدمی بلکہ ان پڑھ آدمی بھی بہت ساری اینٹی بایوٹکس کے نام یاد رکھتا ہے اور سیلف میڈیکیشن کرتا ہے۔ اسی طرح سیلف میڈیکیشن سے آگے جائیں تو ہمارے گلی محلے میں اور دیہاتوں کے اندر بیٹھے انکوالیفائڈ لوگ اینٹی بایوٹکس کا بدھڑک استعمال کروا رہے ہیں، اور ان دونوں احباب کو، چاہے سیلف میڈیکیشن ہے چاہے عطائیوں کے ہتھے چڑھ گئے ہیں، تو انہیں نہیں پتا کہ اینٹی بایوٹکس کی ضرورت ہے بھی یا نہیں ہے، یا کن صورتوں میں ضرورت ہے۔ تو اس میں اینٹی بایوٹکس استعمال ہونا شروع ہو گئی۔ اب شیخ الرئیس بو علی سینا رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 سال پہلے بات کی ہے کہ جب انفلامیٹری پروسیس شروع ہوتا ہے تو جسم خود اس کا مقابلہ کرتا ہے، اور اس کی آج جدید پیتھالوجی بھی اس کی تائید کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جسم خود اس کو مینج کر رہا ہے، اینٹی باڈیز بن رہی ہیں۔ اب جب تک وہ اپنا کام کر رہا ہے اسے کسی اینٹی بایوٹک کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اسی لیے پاکستان سے باہر یورپین کنٹریز کے اندر کبھی بھی اینٹی بایوٹکس کا استعمال زیادہ اور فوری نہیں کروایا جاتا۔
جسم کو دیکھا جاتا ہے۔ ہاں اگر جسم اس کی قوت مدافعت کم ہے، ان بیکٹیریا یا بیکٹیریا کی مقدار زیادہ ہے جو اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہا، تو اس صورت میں پھر اینٹی بائیوٹکس کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اور اینٹی بائیوٹکس کا بھی انتخاب کیسے کیا جاتا ہے کہ جس طرح کا بیکٹیریا جسم کے اندر داخل ہوا اسی طرح کی اینٹی بائیوٹکس، کیونکہ اینٹی باڈی بھی اسی طرح کی پیدا ہوتی ہے نیچرلی، تو اسی طرح کا جو ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آرٹیفیشل اینٹی باڈیز یعنی اینٹی بائیوٹکس کی صورت میں ٹیک کروائی جاتی ہے تاکہ جسم کو سپورٹ ملے اور وہ بیکٹیریا ختم ہو جائے اور انفیکشن ٹھیک ہو جائے۔ یہ ہے پراپر وے۔ اب جہاں رانگ میڈیکیشن ہو رہی ہے، چاہے سیلف میڈیکیشن کی صورت میں ہے، خود انسان اپنے آپ اینٹی بائیوٹکس کھا رہا ہے یا کوئی عطائی کھلا رہا ہے، عطائی ڈاکٹر کھلا رہا ہے جس سے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو بھی اینٹی بائیوٹک کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، تو دونوں صورتوں میں غلط ہے۔ اور اینٹی بائیوٹکس کے پھر جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح بار بار کھانے سے، کیونکہ ہم نے نیچرل تو اینٹی باڈیز پیدا ہی نہیں ہونے دی، ہم خواہ مخواہ کی باہر سے جو ہے سپورٹ کر دی ہے۔ مثلا میں ایک مثال دینا چاہوں گا کہ میرا کام ہے اور میرا کام کوئی اور کر دیتا ہے، میں اپنے کام کے لیے مختلف جو ہے ملازم رکھے ہوں، مثلا گاڑی چلانے کے لیے ڈرائیور، وہ گاڑی کا گیٹ کھولنے کے لیے بھی ایک ملازم ہے، میرا پانی پلانے میں بھی ایک ملازم ہے، سو ہر کام میرے ملازم کر رہے ہیں، تو میں سست ہو جاؤں گا، اور جب سست ہو جاؤں گا، کمزور ہو جاؤں گا، مسل سے کام نہیں لوں گا، نیچر سے دور چلا جاؤں گا، تو بیماریوں کا شکار ہوتا چلا جاؤں گا، چاہے دیکھنے میں بڑا خوبصورت اور تنومند اور صحت مند نظر آتا ہوں، لیکن اندر سے ختم ہو جاؤں گا، کیونکہ میں نے اپنے اعضاء سے کام ہی نہیں لیا، سست ہو جاؤں گا، دوسروں پہ میں ایز اے پیراسائٹ بن جاؤں گا۔ تو اس لیے جب ہم نے جسم کو اپنی نیچرل امیونٹی بنانی ہی نہیں تھی اس بیکٹیریا کے خلاف، تو ہم اینٹی بائیوٹکس پہ چلے گئے، تو وہ پھر انفیکشن یا انفلامیشن یا وہ بیکٹیریا بار بار آئے گا، اور اگلی دفعہ حملہ آور جو ہوگا وہ طاقتور ہو کے آئے گا۔ تو اسی لیے ہماری میڈیکل سائنس یہ بتاتی ہے کہ جب ایک بیکٹیریا پر ایک اینٹی بائیوٹک استعمال ہوتی ہے بار بار، تو وہ بیکٹیریا طاقتور ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے پھر اینٹی بائیوٹکس یا تو بدلنی پڑتی ہے یا اس کی ڈوز بڑھانی پڑتی ہے۔ یہ چھوٹا سا میں نے یہاں صرف دوستوں کو سمجھانے کے لیے بات کی ہے۔ اب بار بار اینٹی بائیوٹکس کا استعمال معدے کو، جگر کو، گردوں کو اور دوسرے اعصاب کو، اسی طرح دوسرے آرگنز کو متاثر کرتا چلا جاتا ہے، اور جسم کی نیچرل امیونٹی کم ہوتی چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے مختلف بیماریوں سے جو لڑنے کے لیے اس کی نیچرل امیونٹی تھی، قوت مدافعت تھی، وہ کمزور ہو جاتی ہے، اور پھر وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے اینٹی بائیوٹکس کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے، اور صرف یہ معالج کوالیفائڈ اور مخلص معالج میں یہ کہوں گا جو اپنے فن کے ساتھ بھی ہے اور اپنے جو ہے انسانیت کے ساتھ بھی مخلص ہے، وہ سوچ سمجھ کر اینٹی بائیوٹکس دے گا اور کم سے کم استعمال کروائے گا یا ٹو دی پوائنٹ استعمال کروائے گا۔ بہت زیادہ براڈ اسپیکٹرم اینٹی بائیوٹکس، اور بعض اوقات تو میں دیکھتا ہوں مریض لے کے آتے، میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک نہیں تین اینٹی بائیوٹکس کھا رہا ہوتا ہے، اور میرے خیال میں وہ تکے کی حوالے سے ہے کہ تکا مارا ہے معالج نے، اور خصوصی طور پر انکوالیفائڈ لوگ بہت سارے تکے مارتے ہیں، انجیکشن بھی لگا رہے ہیں، ساتھ سیرپ فارم میں بھی دے رہے ہیں، ساتھ
कैप्सूल और टैबलेट फॉर्म में भी दे रहे हैं, और कोई पता नहीं है कि दवाई किसने क्या करना है। तो इसलिए ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल भी अमराज में इजाफे का बायस बन रहा है, क़ुव्वत मुदाफ़अत कमज़ोर होने की वजह से। और बल्कि इससे आगे बात करें तो जब कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करवाया जाता है तो मोस्टली जो है रेजिस्ट कर चुकी होती हैं एंटीबायोटिक्स। तो हैरानी की होती है कि ये अच्छी एंटीबायोटिक्स जो है वो रेजिस्ट कर चुकी हैं और सेंसिटिव भी नहीं है, और अगर बग़ैर तहकीक के वो खिलाई जा रही हैं तो साफ ज़ाहिर है नुकसानदेह। मैं एक सन 1985 में एक सर्च पढ़ रहा था, उस वक्त मैं सर्च पढ़ के हैरान हुआ, आज तो बहुत आगे बात जा चुकी है, कि एंटीबायोटिक्स जो हैं वो 75% लीवर को मुतासर करती हैं। तो इसलिए मैं दोस्तों से यही अर्ज़ करूँगा कि एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल भी सोच समझ के करवाना चाहिए, और क्वालिफाइड तरबियत याफ्ता और उसके साथ साथ सिंसियर और मुखलिस मालिज से करवाना चाहिए। ज़्यादा अरसा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल हरगिज़ अच्छा नहीं है, और ये अमराज के बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा किरदार है। तो इसलिए हमें जहाँ एनाल्जेसिक से बचना चाहिए, वहाँ एंटीबायोटिक्स से भी ज़्यादा इस्तेमाल से बचना चाहिए। अगर हमने अपने आप को सेहतमंद रखना है तो नेचुरल इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी, इंशाअल्लाह अगली बात फिर सही। वस्सलाम।